العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. صلوات. آج محرم کی 24ویں تاریخ ہے اور یہ شب شہادت ہے امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام. ان تاریخوں میں خاص طور پر جب مخصوصی ہو تو وقت کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس میں ہر انسان اپنے لیے نہ صرف عافیت بلکہ شفاعت کو تلاش کرتا ہے، اور جس ہستی کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم جمع ہیں اس کے تعلق سے ایک کیا ایسی نہیں معلوم کتنی نشستیں چاہیے کہ جس کے بعد آپ ان سے متعارف ہو سکیں، یعنی آپ کا تعارف ہو، آپ کا خود آپ کا ان سے کوئی تعارف اور اس کی کوئی صورت پیدا ہو، نہیں معلوم کہ کتنی نشستیں درکار ہیں. بہرحال یہ پروردگار علی اعلیٰ کا احسان ہے اور مالک کا کرم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اس دن کے لیے باقی رکھا، اور اس انداز سے کہ ہم بھی اس قلزم حیات میں ایک قطرے کی صورت شامل ہونا چاہتے ہیں. اس جملے کے ساتھ ہی میں کل کی تقریر سے مسلسل ہو گیا. قطرے کو موت نہیں آتی، قطرے کی حیات کا ضامن وہ حیات کا قلزم ہے کہ جو بحر زقار ہے، جو بحر محیط ہے، نہ جس کی گہرائی کا علم ہے نہ جس کی گہرائی کا علم ہے، نہ جس کی حدود کا ہمیں علم ہے نہ اس کے قیود کے تعلق سے ہم جانتے ہیں. یہ وہ ہمارے لیے موقع ہے جو خدا کی مشیت مہیا کر رہی ہے. عزیزان محترم، یہ کہنا اس وقت بھیجا نہ ہوگا کہ ان ایام میں جب مخصوص تاریخیں آ جائیں تو آپ کا ایک ذہنی میلان کہہ لیجئے یا آپ کی ایک طبیعت کا رجحان کہہ لیجئے کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ دل آپ کا چاہتا ہے کہ فقط اسی موضوع پر گفتگو کی جائے. میرے لیے ایک عنوان کو قائم رکھ کر ظاہر کے ادارے نے بڑی ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے کہ میں قرآن اور بقائے انسان کے عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سوچتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں اور اسی کے نتیجے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ کچھ ہی تو دن ہمارے پاس ہوتے ہیں
کہ جن میں ہم کھل کے گفتگو کریں، کم از کم ایک معصوم کے متعلق، اور اگر وہ موقع ہم گنوا دیں تو نہیں معلوم پھر وہ موقع ہماری زندگی میں آتا بھی ہے کہ نہیں. اس لیے کہ یہ جہان فانی ہے، انسان باقی ہے مگر جہان فانی ہے. اب اس جہان فانی میں انسان کو زندگی گزارنا ہے تو کیوں نہ اس موقع سے استفادہ کیا جائے اور ایک افادے کی منزل پر اپنے آپ کو لایا جائے. دیکھیے، سن ولادت اگر آپ کو یاد ہے اور ہونا چاہیے تو وہ ہے 38 ہجری، اور سن شہادت 95 ہجری. 57 برس کی کل زندگی ہے، جس کو آپ حیات ظاہری کہتے ہیں، بعینہ ہی اتنی ہی جتنی کہ حسین ابن علی. یہ 57 برس کی زندگی ہے. تاریخوں سے واقف ہونا بہت ضروری، اس لیے کہ اگر آپ اپنی ہی تاریخ سے واقف نہ ہو تو آپ کے وجود کے معنی نہیں رہتے. یہ آپ کی تاریخ ہے اور اسی میں آپ کی حیات مضمر ہے. یہ عنوان آپ کے ذہن میں رہے گا، اور اس کے بعد جس ہستی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس تعلق سے گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ کو، بچوں کو میں چاہتا ہوں کہ یہ تاریخیں یاد رہیں. اس لیے کہ ہم کسی ایسی تاریخ کو تاریخ نہیں سمجھتے کہ جہاں نہ سن ولادت کا معلوم ہے نہ سن ہلاکت. میں نے 2 اہم لفظ روکے اور طبیعت کے مطابق لفظ رکھا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سننے والے ذرا سا اس پر بھی غور کریں. ایک لفظ آ سکتا تھا وفات، ایک لفظ آ سکتا تھا شہادت، مگر خود پسند کیا انہوں نے. میرے لیے تو کوئی ایسی بات نہیں. یہ تو یاد رکھیں گے آپ کہ ہمارے پاس تاریخوں کی کتنی اہمیت ہے، اور ان تاریخوں کی اہمیت اور آپ کے سامنے نمایاں ہوتی ہے کہ جب آپ خود اس تاریخ کا حصہ بنے اور کسی ایسی محفل میں آ کے بیٹھیں کہ جو منسوب ہی ہو اس ذات والا صفات سے. تو خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں نہ صرف یہ کہ موقع دیا بلکہ اس نے ہمیں معرفت بھی دی. یہ موقع نہیں ہے، یہ معرفت ہے، یہ معرفت ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم یہاں پر موجود ہیں. دیکھیے، ایک تو طریقہ ہے کہ انسان خطابت کو پیمانہ بنائے اور لفظوں کو بے دریغ استعمال کرے اور یہ کہے کہ یہ میں نے تذکرہ کر دیا. ایک طریقہ دوسرا، ایک طریقہ یہ ہے کہ خود مقام عصمت کا، زبان عصمت تعارف کروائے. یہ تو حق بنتا ہے نا، یہ تو حق بنتا ہے. اگر یہ حق نہ ہوتا تو یہ مجلس کہاں تھی، یہ ماتم کہاں؟ یہ حق بنتا ہے، انہی کا حق ہے، کسی اور کا حق ہی نہیں ہے. یعنی ہمیں سیرت ابن اسحاق کے نتیجے میں تاریخ کو نہیں پڑھنا ہے اور تاریخ کو معین نہیں کرنا. ہمیں کوئی اگر یہ کہے کہ کربلا کی روایت کو آپ لیجئے مثلا کاتبین سے کہ جو اس فوج میں تھے اور پھر ان کو سمجھیے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے. غور سے سنیں بچے خاص طور پر آج، اس لیے کہ ہمارے پاس کربلا جیسے معرکے میں آنے واحد میں، وقت واحد میں 3 امام موجود ہیں. کوئی دنیا کی تاریخ آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ کسی ایسے معرکے میں کہ جو حق و باطل کا معرکہ ہے، یعنی جہاں پہ حق پہچانا گیا اور باطل جھٹلایا گیا، وہاں 3 امام وقت واحد میں موجود ہیں. اب
ایک اگر ناطق ہے تو دو صامت ہیں مگر ہیں. یہ امامت کی تعریف کے لفظ ہیں. یہ پوچھا نا معصوم سے کسی نے پوچھا بیک وقت اگر دو ہوں, کہا ہاں ایک ناطق ہوگا ایک صامت ہوگا. یہ ہے. اب یہ ان سے اور ان لوگوں سے گفتگو اگر کی جائے کہ جن کے پاس تصور امامت ہی نہ ہو, تو امامت کا جہاں تصور نہیں ہے تو وہاں نطق کی کیا گفتگو کریں, سکوت کی کیا گفتگو کریں, پھر وہاں گفتگو نہیں ہو سکتی. اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ اس مجمع میں گفتگو ہو اور یہ مجمع اس تقریر کو آگے لے کے جائے اور یہ کہے, بتلائے جا کے کہ ہمارا موقف تو سن لو کہ ہمیں کون. 3 امام اور ایک واقعہ. ایک اپنی زندگی کو کربلا میں صرف کر دیتا ہے, ایک اس مٹی سے اٹھتا ہے اور اس کو آدم آل محمد قرار دیا جاتا ہے. ایک بات اور یاد رکھیں گے آپ میرے بچے, ایک بات اور یاد رکھیں گے کہ نام ہے علی. یہ کمزوروں کا نام نہیں ہوتا, یہ بیماروں کا نام نہیں ہوتا. تصورات کو درست کیجئے. اگر آپ تک روایتیں پہنچ رہی ہیں اور وہ روایتوں میں ایک امر کو داخل کیا اس لیے کہ مشیت الہیہ تھی, تو آپ نے لفظ بیمار لیا, بیمار سمجھ بھی لیا. خدا کے لیے ان سی چیزوں کو بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور پہچاننے کی ضرورت ہے. نام ہے علی, یعنی جس کو بدر میں دیکھا ہے نا وہی ہے, جس کو احد میں دیکھا ہے وہی ہے, جس کو خندق اور خیبر میں دیکھا ہے وہی ہے. یہ میں نے جملہ اضافی استعمال نہیں کیا ہے. یعنی کوفے کے بازار میں اگر کھڑا ہو جائے اور آپ کے پاس مقتل کی کتابوں کو کھول دیں, مقتل ابی لہوف, ابی مخنف, اور وہ یہ کہے کہ ان زین العابدین قام قائما, جب زمین سے اٹھے اور کھڑے ہو گئے, اور اوما الی الناس اسکتوا فسکتوا, اور صرف اشارہ کیا ہے ایک گروہ انسان کی طرف کہ خاموش. یہ مقتل سے کے لفظ ہیں, ابھی مصائب نہیں ہے. یہ مصائب نہیں ہے, یہ فضائل ہیں. یہ فضائل ہیں, مقاتل کی کتابیں ہیں مگر یہ فضائل ہیں. دیکھیے, جو ہراس کے عالم میں آیا ہو, جس کے لیے دنیا نے کہا خوف کا عالم طاری تھا, جس کے لیے دنیا نے کہا کہ سب ختم ہو چکے تھے, جس کے لیے کہا کہ وہ شتربان ہے 40 ناقوں کا, جس کے لیے دنیا نے کہا کہ گلے میں توق ہے, پیروں میں بیڑیاں ہیں, ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں, جس کے لیے لوگوں نے کہا کہ زخمی ہیں. اور ایک مرتبہ جب اس نے کوفے کے بازار کا منظر دیکھا, قام قائما, یعنی یہ ہے امام, یہ ہے قوت امام کی, کہ جس کے لیے کہا کہ جھک چکے تھے, کمر دوہری ہو چکی تھی, تکلیف کے عالم میں تھے, قائم ہوئے, قام قائمن, کھڑے ہوئے تو ایستاد ہو گئے. یہ علم ایستاد کیے جاتے ہیں اسی لیے. ایستادہ علم ہے آپ کے پاس, یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ علم, ایستادہ ہیں, قام قائمن. اور اس کے بعد ایک مرتبہ جب اشارہ کیا, اوما الی الناس, دیکھیے یہ عجیب لفظ ہے. ابھی میں سن رہا تھا دفتر میں بیٹھ کے, حدیث قصہ مطلوع کی ہے, یہاں پہ تلاوت ہوئی حدیث قصہ کی, اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ایک بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے اس حدیث کا. اور وہی حدیث قصہ نے کہا ایک مرتبہ منزل آئی کہ جب سب کو چادر میں لے لیا,
اوما بیدہ الیمنی الی السماء. بہت غور سے سنیں گے آپ, بہت غور سے سنیں گے, یہ عجیب فکر ہے, یہ عجیب فکر ہے, اور اس کی میں چاہوں گا کہ عقلاء پذیرائی فرمائیں کہ جب سب کو چادر میں لے لیا تو ایک مرتبہ سیدھا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور اس کے بعد کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. یعنی کیا مطلب ہے اس کا, آپ سمجھ رہے میری بات؟ مطلب یہ ہے کہ جس وقت چادر میں جمع کر رہے تھے تو خلائق عالم میں ایک ہنگامہ تھا جو برپا تھا کہ محمد کیا کر رہے ہیں. کہیں فقر ہے, کہیں مباحات ہے, کہیں خوف ہے, کہیں ہراس ہے کہ آپ پیغمبر کرنا کیا چاہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ آوازیں سکان سماوات میں بلند ہو رہی تھی. تو ایک مرتبہ داہنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا ہے محمد عربی نے, اور اس کے بعد کہا سنو اللہم ہؤلاء اہل بیتی. آپ سمجھ رہے, آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اشارہ کیا آسمان کی طرف. تو اب اگر وہ سکان سماوات آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے تو اب خاموش ہو جاؤ, اس لیے کہ محمد بولے گا. اسی لیے آپ معلوم ہے اس پوری تمہید کے بعد اور پورے تعارف کے بعد ہؤلاء اہل بیتی سے لے کر تطہیرہ تک, اس کے بعد قال اللہ عز وجل کس سے؟ یا ملائکتی و یا سکان سماواتی. یہ دلیل ہے, یہ میرے موقف پہ دلیل ہے کہ خلائق سن رہے تھے مگر محمد نے ڈسپلن قائم کیا کہ ان کو سننے کے لیے اور ان کو سمجھنے کے لیے تمہیں خاموش ہونا ہوگا. محمد کے گھرانے کا فرد ہے علی ابن الحسین. کوفے میں آوازیں اٹھ رہی تھیں, کہیں کسی تعلق سے اٹھ رہی تھیں آوازیں, کہیں کوئی سرگوشیوں میں گفتگو کر رہا تھا, کہیں کوئی آپس میں باتیں کر رہا تھا. تو ایک مرتبہ کہا نہیں سنو. کیسے؟ ساکت تو بس ساکت. کسی کمزور سے یہ توقع کی جائے گی, تاریخ کو درست کیجئے جا کے, جو امم و ملوک کی تاریخیں لکھ رہے ہیں نا, امتوں کی اور مملکتوں کی, ان سے جا کے کہیے تاریخ درست کرو. اس لیے کہ علی ابن الحسین کمزور نہیں ہے. ہارا ہوا شخص, مارا ہوا شخص, در بدر پھرنے والا شخص جس کو دنیا نے نہیں معلوم کیا کچھ کہا. یہ کون سی تاریخ میں ہوتا ہے کہ جیتی ہوئی فوجوں کے درمیان کھڑے ہو کر وہ یہ کہے کہ خاموش. آپ کے پاس کوئی اندازہ ہے, قوت کا کوئی اندازہ ہے؟ بڑی کائنیٹک انرجی اور پوٹینشل انرجی کی باتیں کرتے ہیں, E=ma کی گفتگو ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, بڑی قوتوں کا تذکرہ ہوتا ہے, وہ فزکس میں لے لیجئے تو ہے, اور اب ظاہر ہے کہ جدید علوم میں تو آگے چلے جائیے, تھرمو ڈائنامکس تک آ جائیے, تو ہے ہی ہے, قوتوں کے ساتھ ہیں, ایکویشنز ہیں, مساوات ہیں. اس کی بھی تو بناؤ, اس کی بھی تو کوئی ایکویشن بناؤ کہ یہ قوت کیسے. ابھی ابھی کوفہ ہے بھائی, کوفہ, کربلا تو ختم ہوئی ہے, کربلا ختم ہوئی, کوفے میں آیا ہے, کوفے میں آیا ہے. کہیں کسی نے کہا 2 روز, کسی نے کہا 3 روز, کسی نے کہا 5 روز. بھئی یہی ہے نا, اس سے زیادہ نہیں ہے. اس لیے کہ پہلی سفر میں تو داخلہ ہو رہا دربار میں, اس سے بہت پہلے کوفے میں چند روز میں یہ قوت, وہ جو کل تک بستر سے نہیں اٹھ رہا تھا, کبھی تو اس پہ غور کیجئے نا, کبھی تو اس پہ غور کیجئے, کبھی تو غور کیجئے کہ کیا ہے اس میں, ہے کیا, کوئی تو بات ہوگی, کوئی تو بات ہوگی. تو اب دنیا حیران کہ یہ جو ابھی زمین پر پڑا ہوا تھا یہ اٹھتا ہے,
قیام کرتا ہے، قائم ہو جاتا ہے اور سب کو اشارے سے خاموش بھی کر دیتا ہے۔ اب اس چھوٹے سے فقرے میں اس کی قوت کا اندازہ آپ لگائیں گے، کوئی اور نہیں لگائے گا، کوئی اور نہیں لگائے گا۔ اس لیے ذرا سی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ گفتگو کرنے والے گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، رونا رونا اپنی جگہ صحیح ہے، میں اس کا انکار کرتا نہیں ہوں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، مگر ایسے بھی نہ بن جائیے کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ کہیں کہ یہ حالت تھی تو اب اس پہ رو لو۔ نہیں، حالت تو جن کی بن رہی تھی۔ رونا تو اسی بات کا تھا، رونا تو اسی بات کا تھا، اکیلا کھڑا ہوتا ہے اور ایک مرتبہ کہتا ہے اسکت، خاموش، تو سب کے سب ساکن ہو جاتے ہیں۔ ساکت کا لفظ آپ نے سنا ہے، میں ساکن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ ساکت، خاموش، ساکن، اپنے مقام پر منجمد، اب ہل نہیں سکتے، اب ہل نہیں سکتے۔ یہ آواز ہے، یہ آواز ہے، یہ جیسے محمد نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور سکان سماوات خاموش، خلائق خاموش، سنو اب کہنے والا کچھ کہے گا تو بعینہ ہی زین العابدین خاموش۔ سلسلہ محمد کا ہے، قوت محمد کی ہے، طاقت علوی ہے، شجاعت حیدری ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد کسی کو آپ کو یہ کہے کہ نام ہے علی، تو اسی لیے کہنا پڑا نا شروع میں، ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے انسانوں وہ مجھے پہچانتا ہے، ومن لم یعرفنی فقد اعرفہ بنفسی، اور جو مجھے نہیں جانتا، جو تعارف میرا نہیں جانتا ہے، میں اس سے کو اپنا تعارف کرواؤں گا۔ کربلا سے گزر کے کوفے کے بازار میں آ کے اس اسٹرینتھ کے ساتھ، یہ اسٹرینتھ تو دیکھیے، مطلب قربان ہو جائے آدمی اس اسٹرینتھ پر، فدا ہو جائے آدمی اس قوت پر کہ نہ کمر میں تلوار ہے، نہ خیبر کا در ہے، مگر اکھاڑ رہا ہے جن کو اکھاڑنا ہے۔ دیکھیے کچھ باتیں ہیں اور کچھ ایسے رموز ہیں، کچھ ایسے اشارے ہیں کہ جن کو سمجھنا ضروری ہے، اور ہم عقل مندوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم کیا، آپ کا معصوم عقل مندوں سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو سمجھ لیجئے جو اس کلام کو نہیں سمجھ رہے ہیں وہ سب کچھ ہے مگر عقل مند نہیں ہے۔ تو اگر یہ آپ کو فیض ہے اور آپ کے لیے فیض ہے اور جاری ہے اور مسلسل ہے اور نہیں معلوم کب سے ہے اور کب تک رہے گا، تو اس سے اکتساب کیجئے، اٹھا لیجئے اس کو اٹھا لیجئے، تاکہ کم از کم موت عدم معرفت میں تو نہ آئے۔ مرے تو کم از کم معرفت کے ساتھ تو مریں، اور یہ کہتے ہوئے مریں کہ آپ کے حق کو پہچانا ہے۔ پہچاننا کافی نہیں ہے، حق کو پہچاننا کافی ہے۔ فرق ہے اس میں، دنیا نے کہا پہچانا نہیں، پہچانتے نہیں، ہمارے پاس حق کے ساتھ پہچانتے ہیں، حق کے ساتھ۔ دنیا کے لیے یہ حیرت کی منزل ہے کہ پہچاننا کافی ہے یہ حق کیا ہوتا ہے۔ یہ وہاں حق ہوتا ہے جن کا حق چھینا گیا ہو، جن کا حق سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، نہ لفظی، نہ خلقی، نہ خلقی، نہ منطقی، تو ان سے کیا حق کی گفتگو کی جائے؟ ان سے حق کی گفتگو ہو نہیں سکتی۔ لفظ اگر بھاری ہے اور ذرا سی مشکل ہے آپ کو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہی آپ کی مشکل کشائی کریں گے جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ نام ہے علی، نام ہے علی، نہیں پہچان سکے پہچانو، میں خود تعارف بنتا ہوں اپنا۔ جن کو پہچاننا ہے، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ دیکھیے کیا عجیب بات کر رہا ہوں آپ سے، جو جانتے اب اگر کوئی نہیں جانتا تو کوئی مورخ میرا متعارف کروانے والا نہیں ہوگا، میں خود اپنا تعارف کرواؤں گا۔ یہی علی کا بھی طریقہ تھا، نہیں جانتے میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، اس لیے کہ تم تو مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تو جو نہ پہنچ سکتا ہو وہ متعارف کیا کروائے گا۔
حق کا تعارف کیا کروائے گا؟ کوئی حق تک پہنچے تو حق کا تعارف کروائے نا. تو اشاروں میں کہا کہ اگر کوئی تعارف نہ کروا سکے تو سمجھ لو معرفت ہی نہیں ہے، میں خود کرواتا ہوں. اب یہ کون؟ اب اس کو ذرا سا ہم تھوڑا سا ریٹراسپیکٹ میں جائیں. اور پھر عرض کیا میں نے اپنی تقریر میں، یہ سلسلے کی یعنی ظاہر ہے کہ یہ چوتھی تقریر ہے، کل 5ویں ہوگی، مگر اس امام کے تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ آج پہلی ہو کل دوسری ہو، موضوع میں رہتے ہوئے، موضوع سے باہر نہیں ہے. اس لیے کہ بقائے انسان کا سوال ہے، یہ بقائے انسان کا سوال ہے. ہم رہنا چاہتے ہیں مگر کسی مقصد کے تحت جیا جائے، کسی مقصد کے تحت رہا جائے، اور یہی ہماری زندگی ہے. یہاں بھی ہے تو تذکرہ کرتے ہیں، قبر میں ہے تو تذکرہ ہے، اٹھائے جائیں گے تو تذکرہ کریں گے، ان کی طرف جاتے جائیں گے تو تذکرہ کرتے جائیں گے، ان سے جا کے ملحق ہو جائیں گے تب بھی انہی کا تذکرہ کریں گے. یہی تو زندگی ہماری زندگی. اور ہے کیا؟ ایسی زندگی ہمیں ملی ہے اور ایسی زندگی ہم نے بحمدللہ پائی ہے. اب اس حیات میں شریک کوئی ہو بھی نہیں سکتا، اس حیات میں کوئی شریک ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ شریک وہ ہو کہ جس نے کسی کے ساتھ شرکت قائم بھی کی ہو. لیکن جہاں شرکت ہی قائم نہیں ہوئی تو وہاں شریک کون ہوگا؟ اب دیکھیے، اٹھا کے دیکھیے، ظاہر ہے کہ بڑی اہم تقریر کر رہا ہوں. مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی، عدیلہ کی کتاب ہے، آپ کے سامنے ہے اور آپ کھولتے ہیں، کم از کم شب جمعہ میں تو کھولتے ہی ہیں اس کتاب کو. آپ یوں اگر آپ کے مطالعے میں باوجود نہ رہتی ہو، ایک مرتبہ بہت شروع میں آپ جائیے تو ابتدائی صفحوں میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مختلف ائمہ کی زیارات نقل ہیں، مثلا پیر کے دن فلاں امام، منگل کے دن فلاں امام، بدھ کے دن فلاں امام، ہے نا آپ کے سامنے چیپٹر کھلے، اس میں ایک دن معین کیا ہے، مثلا منگل کا. ہم اب اس کی یہ سمجھیے کہ اس تحقیق میں نہیں جائیں گے کہ یہ ایام معین کیوں، یہ وہ بہتر جانتا ہے یا یہ گھرانہ بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم. لیکن ہم سے یہ کہا گیا کہ دیکھو پڑھ سکو تو پڑھ لو اور مشکل بھی نہیں ہے. اب وہاں پر 3 اماموں کو اکٹھا کیا. وہ کون ہے؟ امام زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام. اب اس کی حکمتوں سے دنیا کتنی واقف ہے یا نہیں واقف، مگر یاد رکھیں گے ایک بات آپ سب، بعد کربلا کو ہم تک پہنچانے میں اور قیامت تک کربلا کو لے جانے میں یہ 3 اماموں کا بڑا دخل ہے. اور یہ حق انہی کا بنتا. کیوں؟ خود امام چہارم اور امام پنجم کربلا میں ہیں، اور ان دونوں کی حیات میں امام ششم کا وجود ہے، براہ راست منتقل کیا ہے. کس میں؟ امام ششم میں. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ وہ ائمہ کا سلسلہ ہے کہ جو دور اجرا کے بعد دور تدوین میں آیا. یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا وہاں شریعت کا اجرا، یہاں شریعت کی تدوین. ہمارے پاس کوئی مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی نہیں ملے گا. ہمارے پاس فقہ محتاج نہیں ہے، ہم آؤٹ سورس نہیں کرتے فقہ کو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ود ان دی ہاؤس فقہ ہے، ود ان دی ہاؤس فقہ ہے، ہم آؤٹ سورس نہیں کرتے. یعنی اس کا مطلب ہمارے نیز اتنے ہیں، ہم میں قابلیت اتنی ہے، ہم میں استعداد اتنی ہے، ہم میں لیاقت اتنی ہے کہ ہم باحث نہیں کرتے اس کو. یعنی ایسا نہیں کہ محمد سے لیں اور امام اعظم سے پوچھیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں. تو اب کیا ہوا؟ اب یہ دور تدوین کے یہ 3 امام کہ جہاں پہ اب مدون ہونا ہے، چیزوں کی تدوین ہے، اب یہ چیزوں کو کمپائل ہونا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ پہلی چیز جس کو کمپائل ہونا ہے، ظاہر ہے کہ آپ کے معاملات ہیں نا، عبادات اپنی جگہ، معاملات اپنی جگہ. دین میں، دیانت میں عبادات کا بھی ایک دخل ہے، معاملات کا بھی ایک دخل ہے. پورے دین کو دنیا کے حوالے کرنا ہے تو کوئی اور نہیں کر سکتا، یہی کریں گے. تو تینوں اماموں کا کنٹریبیوشن ہے.
تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی تو مصلحت رہی ہوگی کہ ایک دن کو 3 اماموں سے منسوب کر دیا اور اس کے بعد کہا السلام علیکم یا خازن علم اللہ. یہاں سے تو شروع ہوئی زیارت. تم پر سلام ہو اے اللہ کے علم کے خزانہ دار. یعنی اگر اس لفظ ہی کو لے کے آپ چلیں تو رات گزر جائے. اللہ کے علم کے خزانہ دار. طے ہوا کہ علم الہی خزانہ، اور جو خزانہ دار ہیں وہ یہ ہیں. تو جب تک دیکھیے بات یاد رکھیے، امین نہ ہو اس وقت تک خزانہ دار نہیں ہو سکتا. امین جب تک نہ ہو اس وقت تک خزانہ دار نہیں ہو سکتا. یعنی کتنے بھروسے والے ہوں گے. دنیا کر رہی ہے اللہ پہ بھروسہ، اللہ کرے ان پہ بھروسہ. یہ اردو لفظوں سے کھیلا نہیں جا رہا. ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں اس مجلس کی. اب آپ اس کی تشریح کے تفسیر کیسے کرتے ہیں میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اپنے لفظ کا ذمہ دار ہوں. یعنی خدا توکل علی اللہ، آپ کہتے ہیں نا اللہ پہ بھروسہ کرو، مگر وہ اپنے علم پر ان کو معین کرے. یعنی دنیا یہ کہے کہ جبریل امین. دنیا کہہ رہی ہے جبریل امین. کس کا؟ وحی کا. وحی ایک پیغام ہے، وہ علم پر امانت دار ہیں. تو مرتبہ یہاں طے نہیں کر رہے ہیں، ہم بتا یہ رہے ہیں کہ جب فخر ملائک کہتے ہیں نا تو اس کی وجہ یہ ہے. فخر ملائک تو یہ وجہ ہے، وحی پر نگہدار ہے تو جبریل امین ہو گیا. اللہ کے علم پر امانت دار ہو جائے تو وہ یا علی ہوں گے، یعنی علی ابن الحسین، یہ دن معین ہے نا ظاہر، اور پھر امام پنجم، امام ششم، اور اس کے بعد السلام علیکم یا تراجمت وحی اللہ. اب یہ وہ منزل ہے کہ جہاں اگر پہلا یعنی اگر گوشہ آپ پر عیاں ہو جائے کہ اس کے علم پر خزانہ دار، تو اس کے علم کا ایک حصہ ہے وحی. اس کی وحی کے وہاں خزانہ دار ہیں، اس کے وحی کے ترجمان تراجمت وحی اللہ، اس کی وحی کے ترجمان ایک کے قلب پہ آ رہی ہے، سب پر صادر ہو رہی ہے. ایک کے قلب تک پہنچ رہی ہے، سب اس کی شرح کر رہے ہیں. یہ سب شرح کرنے کا مطلب علیحدہ شرحیں نہیں بن رہی ہیں، اس لیے کہ واحد سے جڑے ہوئے ہیں، احد سے لپٹے ہوئے ہیں. تو ان کا طریقہ کار بھی بالکل یونیفارم ہے، اس میں یکسانیت ہی یکسانیت ہے. تراجمت وحی اللہ، اس کی اللہ کی وحی کے ترجمان. السلام علیکم ائمۃ الہدیٰ، آپ پر سلام ہو. کون؟ جو ہدایت کے امام ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک سلسلہ دیکھ رہے ہیں آپ. وہاں علم الہی سے گفتگو، وحی الہی تک بات آئی، ہدایت جو من جانب اللہ ہے اس پر بات آ چکی کہ کون ہو تم، کون ہو تم؟ امام ہو ہدایت کے. السلام علیکم یا اعلام التقیٰ، تم پر سلام ہو ہمارا اے تقیٰ، تقوی، صاحبان تقوی کے علم. یہ اصطلاح ہمارے پاس نئی نہیں ہے. آپ سے جب کوئی پوچھے نا کہ یہ علم یہ کیا ہے، یہ سب یہ ہوتا کیا، کہو کہ ہم بتاتے ہیں تمہیں ہوتا کیا ہے. اصل میں اس علم کا تعلق تقوی سے، تمہاری سمجھ میں آئے گا نہیں. اعلام التقیٰ،
صاحب بات یہ ہے کہ یہ میرا مسلک ہے اور میں بیان کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تکلف برطرف، تکلف ہٹائی. اس لیے کب تک تکلف کریں گے آپ؟ بھائی اتنا نہ تکلف کرو کہ پتہ چلا آپ جذب ہو گئے جا کے. اچھا وہاں جذب ہونے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں، یہاں کم از کم جذب ہو جاؤں گا تو ہے سمندر. قطرہ ہے، قطرے کو موت بھی نہیں آتی. قطرہ اتنا زیرک ہوتا ہے، اتنا دانا ہوتا ہے کہ وہ اپنی حیات کو مقید کرتا ہے بحر زقار میں. اس کو معلوم ہے کہ سمندروں کو موت نہیں آتی، سمندروں کو موت نہیں آتی. اور اگر کوئی ایویپریشن کے پروسیس کو موت سمجھ رہا ہے تو ریسائکلنگ ہے. اور قرات اٹھے، بادل بنے، بادل برسا، پھر جا کے سمندر میں مل گیا. ریسائکلنگ ہے. تو ہم ضائع نہیں ہوتے، ہم ضائع نہیں ہوتے. تو مجھے ظاہر ہے کہ اس کا بھی خوف نہیں ہے، تو لہذا یہ ہمارا مسلک ہے، اس کی وضاحت ہو رہی ہے. کون ہے؟ اعلام التقا. یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ وہ ہیں کہ جو خوف خدا کے مظہر ہیں، مظہر علم بنے ہوئے ہیں. ان کی یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت ہے. اور اس کے بعد السلام علیکم یا اولاد رسول اللہ. رسول ولد، ولد کی جمع اولاد. دنیا کہہ رہی ہے کوئی ابراہیم تھا، دنیا کہہ رہی ہے کوئی بچپنے میں گزر گیا. بیٹی پیدا ہوتی ہے، نسل تو بیٹی سے نہیں چلتی. اولاد رسول اللہ، یہی بیٹے ہیں، یہی فرزندان رسول ہیں، یہی فرزندان رسول ہیں. اور اس کے بعد بے ابی انتم و امی صلوات اللہ علیکم. یہ طریقہ ہے ہمارے پاس. یہ زیارت ختم ہو رہی ہے، قرین ختم ہے. وہاں یہ کیا ہے، کیا اعلان ہو رہا ہے؟ تم پر میرے ماں باپ قربان. یعنی اب ہمارے لیے اس سے بڑھ کے اور کیا پیغام ہوگا ہماری زندگیوں میں کہ ہم اپنے ماں باپ کو ایسے نہیں قربان کرتے. جن پر قربان کرتے ہیں ان کو دیکھو، پہلے وہ ہستیوں کو دیکھو جن پہ ہم قربان کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کو. اور ماں باپ سے پوچھو تو بچوں کو قربان کر دیں انہی ناموں پہ. یہ عجیب تہذیب ہے، یہ تہذیب ہے، یہ تمدن آل محمد ہے. یہ کہیں اور کلچر ڈیولپ نہیں ہوا، یہ آپ ہی کے پاس کلچر ملتا ہے. ماں باپ آپ کے ہیں، آپ قربان کر رہے ہیں. ماں باپ کو بھی اعتراض نہیں ہے، کوئی دوسرا تو کر کے دکھائے، کوئی دوسرا کر کے دکھائے. اس لیے کہ نسبتیں صحیح ہو تو. نسبت ہی نہیں ہے تو وہاں قربانی کا تصور کیا ہے؟ وہاں تو قربانی میں گوشت فند آتا ہے. آپ سمجھے بھیڑ بکری ہے، یہ نہیں ہوتا ہمارے پاس. یہ قربانی کی منزلی کچھ اور ہے، قربانی کی منزلی کچھ اور ہے. ایک مرتبہ زیارت نے اپنے اس رخ کو اس انداز سے کہ کہو، تم کہو کہ ماں باپ قربان اور تم پر درود ہے اور تم پر ہی سلام ہے. اب اس کے بعد دیکھیے تقریر میں اگر آج ہم یہیں تک پہنچے تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ لے کے اٹھیں. یہی تبرک ہے، کھانا پینا تبرک ہوگا یقیناً، لیکن فکر کا بھی تو ایک تبرک ہے نا. اس کو کم از کم تبریکن لے جاؤ، اس تبرک کو تبریکن لے جاؤ اور اس کو اپنے لیے مبارک بنا لو. یہ بچوں سے گفتگو کر رہا ہوں تو وہاں پہ اب جب سب کو ایک مرتبہ جمع کے ساتھ صرف کیا تو اب کھول کے رکھ دیا. السلام علیکہ یا سید العابدین وسلالۃ الوصیین. السلام علیکہ یا باقر علم النبیین. السلام علیکہ یا صادقا مصدقا فی القول والفعل. اب بات آ رہی ہے تو میں تذکرہ کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ ضروری ہے ہمارے لیے، تفہیم ضروری ہے. پھر اس کے بعد بکا کریے تو لطف ہے بکا میں، لطف ہے گریا میں. اور وہ پھر آنسو نہیں رہتے، وہ گوہرہائے آبدار ہو جاتے ہیں. وہ موتی کی طرح تلتے ہیں، پھر موتی کی طرح. اور پھر اس کی جزا ہے قیامت میں، اس کی جزا ہے قیامت میں. سلام کس پر؟ سید العابدین، عبادت گزاروں کا سید، سردار. اور پھر آپ نے ظاہر کہ آیتیں تو قرآن میں پڑھی ہیں،
مگر سلالۃ الوسیین، اوسیاء، وسیین جمع ہے وسیع، اوسیاء کا سلالہ. یہ لفظ کو یہاں چھوڑ رہا ہوں، پہلے آگے ترجمہ کر دوں. سلام ہو ہمارا اس پر، کون؟ پنجم، امام پنجم کے تعلق سے. کیا سلام؟ کیسا سلام؟ سلام ہمارا اس پر کہ جو انبیاء کے علوم کو ظاہر کرنے والا ہے. سلام ہو ہمارا اس صادق پر کہ جس کا قول اور فعل اس پر تصدیق بن رہا ہے. یہ وہ ہیں ائمہ جن کو جمع کیا زیارت میں، اور ایک روز کی زیارت میں جمع کر کے یہاں تک پہنچا دیا. جس لفظ کو میں نے روکا، خاص طور پر میں نے روکا اس لیے کہ موضوع گفتگو ہے، وہ ہستی کو موضوع گفتگو ہے. سلالۃ الوسیین، اوسیاء کے جوہر، اوسیاء کا خلاصہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اوسیاء، وسیع کی جمع وسیعین، وسیعین یعنی اوسیاء. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ علی ولی اللہ، وسیع رسول اللہ. یہاں وسیع کا مطلب خلیفہ نہیں ہے، یہاں وسیع کا مطلب ہے جس کو وصیت پیغمبر نے کی ہو. اولین و آخرین میں جتنے نام تاریخ میں گزرے ہیں مسلمانوں کی، بشمول خلفاء راشدین، خلیفۃ الرسول سجتا ہو سجے، مگر وصی رسول نہیں سکتا، اس لیے کہ وقت وصیت ہوتے ہیں تو وصی ہوتے. جوہر، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جوہر، سلالہ کس کو کہتے ہیں؟ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. یہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ مومنون کی آیت، یہ اتنا سورہ ہے ابتدائی آیتوں میں خلقت انسان پر گفتگو کرتے ہوئے ایک آیت کو میں نے صرف کیا ہے صرف کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا گیلی مٹی کے جوہر سے. یہ لفظ یاد رکھیے، ریفرنس کا لفظ ہے اس لیے کہ زیارت میں آ رہا ہے نا. ہم ظاہر کہ زیارت حدیث ہے، قرآن حدیث نص، لیکن اگر حدیث پر اگر آپ کو کہیں سے ریفرنس طلب کرنا ہے تو آپ مورخ کے پاس نہیں جاتے، آپ کو جانا ہے قرآن کے پاس. یہ قرآن ہے، قرآن نص ہے. یعنی حدیث سے اگر آپ کہیں بلند کسی شے کو لاؤ، آپ کہیں قرآن میں دیکھو. لیکن حدیث پہ آپ سند یہ کیا کہ نہیں دیتے کہ نہیں تبری سے پڑھو. نہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے نا بھائی، یہ طریقہ نہیں ہے. بچوں کو سمجھانا ضروری ہے. حدیث سامنے آئے اور کوئی کہے کہاں سے، کہو کہ قرآن. انہوں نے کہا طہارت، انہوں نے کہا ہے تطہیر پڑھ لو. انہوں نے کہا کہ یہ کیا سلسلہ ہے مناجات کا، انہوں نے کہا نجوہ پڑھ لو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیا مقابلے اور مقابلے کی بات ہے، انہوں نے کہا مباہلہ دیکھ لو. تو یہ آپ کیا سب حدیثیں کھلی ہیں، سند آپ پہ قرآن ہے. تو لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو گیلی مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. وجعل، اب دیکھیے یہ تو یہاں تک کیا ہے. آ جائیے آگے چل کے، ذرا سے آگے آ جائیے، اور آگے آپ آگے دیکھیں گے ظاہر ہے کہ یہی قرآن آپ کو کہے گا. جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، ہم نے اس کی نسل کو چلایا کاہے سے؟ سلالہ، جوہر. کس چیز کا؟ وہ مخلوط پانی جس سے مل کر انسان بنا، اس میں جوہر تھا. ایک لفظ کو سمجھانے کے لیے مجھے دو آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی پڑی. سلالہ جوہر، سلالہ اصل، سلالہ وہ شے جس کا کوئی بدل نہیں ہوتا. تو اب اگر آپ کہہ رہے ہیں سید العابدین، عابدین یعنی عبادت گزاروں کے سردار، تم کون ہو؟ اوسیاء کا سلالہ ہو، جوہر ہو، نچوڑ ہو. دیکھیے عجیب ایک لفظ، بہت چھوٹا لفظ استعمال کر رہا ہوں، نچوڑ. نچوڑ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ اس کی انتہائی کیفیت کیا ہوگی تو یہ ہے وہ سلالۃ الوسیین. اگر کل کے دن آپ سے کوئی بات کرے، آپ کہیں کس کی مجلس میں گئے تھے، کہیں ہم سلالۃ الوسیین کی مجلس میں گئے تھے. اب اس کو سوچنے دیجیے، اس کو سوچنے دیجیے.
اس لیے کہ اسی طرح تو تعلیم ہے نا، یہی تو تربیت ہے. بھئی سوچنے دیں گے تو کچھ پڑھیں گے تو پھر مجلس میں آئیں گے. لیکن جہاں یہ طریقہ ہی نہیں رہو تو وہاں کیا گفتگو کریں. لیکن کہیے سلالۃ الوسیین کی مجلس تھی آج، پوچھئے بڑے بڑے بولنے والے تو کہیں گے بھائی بول کیا رہے ہو، پہلے سمجھا تو دو. تو کہو اگر ہم کو سمجھانا ہے تو پھر ہم ہی بیٹھیں کل سے. سلالۃ الوسیین، جوہر ہو، اوصیاء کے جوہر. کون اوصیاء؟ انبیاء کے اوصیاء. کون اوصیاء؟ جن کو وصیتیں کی گئی ہوں. تو غور سنیے، جن کو وصیتیں کی گئی ہوں. علی وصی، محمد کا وصی علی، حسین کا وصی پھر علی. وصیت جس سے کی گئی ہو. کل اور کھولیں گے اس کو تھوڑا سا اور، اس لیے کہ یہ قابل ہے، یہ کلام اس قابل ہے کہ اس کی وضاحت ہو. اور میری امید واثق ہے کہ جو آج آئے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کو ڈسکنٹینیو نہ کریں تو بہتر ہے. یہ کوئی تقاضا نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہی ہوں کہ اگر بات پوری طرح سے کھل جائے. ظاہر کل کی اہم تقریر ہے، پرسوں کے لیے تو میں نے خود اعلان کر دیا ہے کہ 9 نومبر ہے تو اقبال کے تعلق سے گفتگو کروں گا. اور ظاہر ہے کہ اقبال کسی اور کی گفتگو کرتے ہی نہیں تو مجھے گھبراہٹ بھی کس چیز سے. میں نے کون سا نیا پاکستان بنانا ہے یہاں پہ؟ یہاں تو اپنی عاقبت کا سامان کرنا ہے. پاکستان نہیں بنے گا، عاقبت کا سامان ضرور ہو جائے. عاقبت کا سامان ضرور ہو جائے گا تو کم از کم اس اقبال سے استفادہ بھی کر لیجئے. تو 9 نومبر کی بات ہے اور اس کے بعد دن ہی کتنے رہ جاتے ہیں اور یہ اشرا تمام ہو جائے گا. میری تو 9 مجلسیں ظاہر ہے چاند کے تعلق سے ایک مجلس کم ہی رہی، مگر ہم نے اس کو طے کیا اسی طرح سے اور یہ 9 مجلسوں پر محیط اشرا ہوگا. وہ تذکرہ ظاہر ہے سلالہ وسیعین کا ہے، خلاصہ وسیعین کا ہے، اساس وسیعین کی ہے، اصل وسیعین کی ہے، نچوڑ وسیعین کا ہے. کیا وصیت کی ہوگی حسین ابن علی نے کہ سلالۃ الوسیعین ہوئے. دیکھیے پورے انبیاء کا خلاصہ حسین ابن علی ہے. کیا زیارت وارث آپ نہیں پڑھتے ہیں نا؟ وارث وارث، اس کے وارث، اس کے وارث، اس کے وارث، اس کے وارث، کہاں تک وارث؟ وہ پڑھنا ہے آپ تو ظاہر ہے کہ وارث میں ورثہ دار بھی ہے اور حامل وصیت بھی ہے. اگر آدم نے جاتے جاتے اپنے نام سے کوئی وصیت کی ہوگی تو حسین اس کا ضامن ہے. نون کے اگر جاتے جاتے دنیا سے اگر اپنے وصی کو وصیت کی ہے تو حسین اس کا ضامن ہے. زبان قاتم پر اگر توصیہ جاری ہوا ہو، وصیت جاری ہوئی ہو تو حسین اس کا ضامن ہے. سارے انبیاء کی وصیتوں کا خلاصہ منتقل کر رہا ہے علی ابن الحسین میں. اللہ اکبر. یہ مقام دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مرتبہ دیکھ رہے ہیں آپ. یعنی کیا ہے، کون ہے؟ اللہ کے علم کے خزانہ دار، وحی کے ترجمان، ائمہ ہدایت، علام التقا، اولاد رسول اللہ، اور اس کے بعد سلالۃ الوسیعین. یعنی جتنے اوصیاء گزرے ہیں، اگر عددی گنتی 1,24,000 کی ہے تو ایمان ہے کہ سب کا وصی ہے. تو جو سب کی وصیتوں کو محفوظ کرے وہ حسین، اور جن پہ منتقل کرے وہ علی ابن الحسین. یہ وہ ہستی جس نے ہمیں موقع دیا، خود اسی ہستی نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آج ذکر کے قابل ہوئے. کسی اور کی مجال نہیں ہے، یہ کسی اور کی مجال نہیں ہے. یہ افتخار سے کہہ رہا ہوں، اور اپنے لیے افتخار نہیں، آپ کے لیے فخر ہے کہ انہوں نے پسند کیا کہ میرے تذکرے کو یہاں جاری کرو اور اس طرح سے جاری کرو. تو اب جب آپ اٹھیں گے نا اس مجلس سے، ماتم کرتے ہوئے باہر جائیں گے تو آپ کو علی ابن الحسین ایک مختلف نظر آئیں گے. آپ کہیں گے اتنی قوتوں کا حامل کہ اگر روحانیات کی گفتگو کی جائے تو سارے اوصیاء کا خلاصہ ہے، اور شجاعت کی بات کی جائے تو کوفہ میں شجاع ہے. اور اس کو جو کچھ منتقل کرنا تھا وہ تو کیا. اسرار امامت، یہ لفظ آپ ہمیشہ پڑھتے ہوں گے. 14 ستارے اٹھا لیجئے، تاریخ ائمہ اٹھا لیجئے،
کوئی کتاب اٹھائیے، ایک امام دوسرے امام کے تعلق سے وقت شہادت کہتے ہیں اسرار امامت کو منتقل کیا. اس میں ہمارا کلام کوئی نہیں ہے، نہ ہم اس میں کسی طور پر اپنی نظر دوڑا سکتے ہیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ اسرار امامت کیا تعلیم کی ہے. لیکن سر امامت میں یا رمز امامت میں ایک بات تو آپ تک پہنچی کہ جب وقت آخر حسین ابن علی آئے اور ایک مرتبہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تو اس کی معنویت کیا ہوگی وہ ایک پورا سلسلہ ہے سمجھنے کے لیے. ہمارے پاس دم نہیں ہے، ہمارا وقت نہیں ہے. لیکن ایک بات جو ضرور کی وہ یہ کی کہ سید سجاد تقریر ختم ہو رہی ہے، مدینے جانا تو میرے دوستوں کو سلام کہنا. آپ سمجھ؟ اب میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ سلالۃ الوصیین سے گفتگو ہو رہی ہے جو تمام انبیاء کے توصیے کا احاطہ نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے پاس اس پر خزانہ دار ہے، اور اس سے یہ کہیں کہ یہ کہنا شیعتی ما ان شربتم ماء عذب فاذکرونی او بسمعتم بغریب فاندبونی لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقا للطفل فَأَبُوا أَن يَرْحَمُونِي. یہ وصیت ہے حسین ابن علی کی. ترجمہ کر دوں؟ آپ سے نزدیک ترجمہ ہے. جانا مدینے تو کہنا میرے دوستو، میرے چاہنے والوں، جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کرو. یہ وصیت ہے. دیکھیے یہ امت کے لیے، یہ حسین نانا کی امت تک یہ وصیت ہے. اور اس کے بعد دوسرا دیکھو، یاد رکھو ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کرنا، اور اگر کسی غریب کا تذکرہ سننا تو مجھ پہ آنسو بہا لینا. لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی. کاش کہ تم ہوتے اور تم دیکھتے عاشور کے دن. کیا دیکھتے؟ کیف استسقا للطفل فابوا ان یرحمونی. کیسا میں اپنے چھوٹے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور یہ پانی نہیں دے رہے تھے، انہوں نے رحم نہیں کھایا ہے علی اصغر پر. جس سے آخر کلام یہ ہو تو اس کے لیے کیا حیات کے معنی ہوں گے؟ سلالۃ الوصیین کے لیے اب حیات کے معنی کیا ہوں گے؟ تب دنیا حیران. دنیا حیران. یہ کوفہ، کوفے کے بعد کوفے کا دربار، شام کے بعد شام کا دربار، شام کے دربار کے بعد ایک مرتبہ زندان شام کے بعد ایک مرتبہ کربلا سے مدینہ. یہ سفر ہے. اور جب اپنے گھر پہنچے ہیں، میں تقریر ختم کر رہا ہوں. ذاکر اول نے کو جنازے کا تذکرہ کر دیا، مگر میں ذرا سا پہلے کا تذکرہ کروں کہ ایک مرتبہ آپ جو گھر پہنچے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صرف یہی پوچھتے، ارے سنانے والوں یہ بھی تو بتاؤ کہ علی اصغر کا قاتل گرفتار ہوا؟ قاتل علی اصغر گرفتار ہوا. ایک سے پوچھتے، بازو پکڑ کے پوچھتے، راستہ چلتے ہوئے پوچھتے، گھر میں رہتے تو پوچھتے، کوئی آتا ملنے کے لیے تو پوچھتے. ایک دن منہال سفر سے واپس آئے، مکے کے سفر سے واپس آئے. دنیا نے کہا حج سے واپسی پر قدم بوسی کے لیے آئے امام. دیکھا امام سجاد سجدے میں، خاموش کونے میں بیٹھے رہے. سجدے سے ایک مرتبہ سر کو اٹھایا تو بے اختیار کہا منہال، علی اصغر کے قاتل کی کوئی خبر ہے؟ بے اختیار منہال نے کہا نہیں مولا، ابھی تک تو نہیں. پھر سجدے میں اور ایک مرتبہ جا کے نہیں معلوم کیا دعا کی. منہال نے کہا کہ میں وہاں سے اٹھا
اور میں ابھی کوفے میں آیا ہی تھا کہ ایک مرتبہ مختار اپنی سواری پہ سوار باہر نکلا اور مجھ سے کہنے لگا منہال ذرا چلو. کہا کہاں امیر؟ کہاں؟ قاتل علی اصغر گرفتار ہو گیا. قاتل علی اصغر گرفتار ہو گیا. منہال کہتا ہے میری زبان سے ایک لفظ نکلے اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا کیا بات ہے، اللہ کی کبریائی تو صحیح ہے مگر یہ وقت کیا ہے؟ کہا منہال نے کہ ابھی علی ابن الحسین کے پاس سے آ رہا ہوں، پوچھ رہے تھے کہ علی اصغر کا قاتل گرفتار ہوا، اور میں نے کہا نہیں مولا ابھی نہیں، سجدے میں گئے. میں وہاں سے اٹھا یہاں پہنچا اور تو یہ کہہ رہا ہے امیر کہ قاتل علی اصغر گرفتار ہو. کہا چلو. سواری پہ سوار ہوئے. حرملہ ابن کاہل اسدی ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی ایک مرتبہ کھینچتے ہوئے لے کر آئے. امیر مختار کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے کہ قاتلان حسین کو انجام تک تو پہنچایا ہے، مگر ایک عجیب ان کا طریقہ رہا، اور وہ طریقہ ظاہر ہے کہ مستحسن طریقہ ہے. کسی معصوم نے نہ اس طریقے کو رد کیا ہے، نہ کسی طرح سے اس سے قد کا اظہار کیا. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو بھی طریقہ تھا اس میں یہ طریقہ تھا کہ تو اپنی زبان سے کہے کہ تو نے کیا کیا. اب جو دیکھا تو دیکھا کہ قاتل ہے مگر سر کو جھکائے ہوئے، ایسا لگتا ہے کہ ندامت ہے. اور مختار یہ کہے کہ تجھے ابھی میں زندہ جلا دوں گا مگر تجھے بتانا پہلے ہے. تو اپنا انجام تو دیکھ رہا ہے، ہاتھ پیر کاٹوں گا اور تجھے اس کھولتے ہوئے کڑاؤں میں ڈال دوں گا، مگر تو بتا دے یہ تیرے حق میں بہتر ہے. کہا امیر نہ پوچھ، امیر نہ پوچھ، امیر اب نہ پوچھ. کہا نہیں بتانا ہو. کہا امیر کیا بتاؤں، بس یہ کہتا ہوں کہ میرے ترکش میں 3 تیر رہ گئے تھے. ایک تیر میں نے اس وقت چلایا کہ جب عباس مشق سکینہ بھر چکے تھے، مشق سکینہ بھر کے فرات سے چلے، اور عمر سعد نے کہا اگر یہ پانی پہنچ گیا نا خیامگاہ حسینی تک تو تم نظر نہیں آؤ گے. حرملہ سے کہا حرملہ امید کو یاس میں بدل دے. ایک مرتبہ تیر چلا، مشکیزہ چھدا، پانی بہا، عباس گھوڑے سے زمین پہ گر. ظاہر ہے کہ امید یہی تھی کہ سکینہ تک پانی پہنچ جائے. پانی نہیں پہنچا، عباس کا دم نکل گیا. اور دوسرا تیر، کہا امیر دوسرا تیر اس وقت میں نے چلایا کہ جب حسین پشت فرس پہ جھوم رہے تھے اور کہتے تھے بسم اللہ و باللہ اللہ ملت رسول اللہ، اپنے جد کی ملت کو دعائیں دے رہے تھے. ایک مرتبہ میں نے تیر چلایا، تیر حسین کے کلیجے میں پیوست ہوا، حسین پشت فرس سے زمین کربلا پہ آ. یہ کہہ کے حرملہ نے سر کو جھکایا اور مختار نے کہا اور تیسرا تیر. کا امیر خدا کی قسم مجھ سے نہ پوچھ، مجھ سے نہ پوچھ، مجھ میں تعاون نہیں ہے. کہا نہیں بتانا تو ہوگا. کہا امیر کیوں ضد کرتا ہے؟ کہا نہیں انجام تیرے سامنے. کہا امیر میرے پاس ایک تیر تھا، وہ سہ شعبہ تھا، ایسا تیر تھا جو زہر حل میں بجھا ہوا تھا. اس تیر سے جنگلی جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا. ایک مرتبہ حسین ابن علی اصغر کو گود میں لے آئے اور آ کے ایک مرتبہ آبا کا دامن سرکایا اور کہا ارے دشمنوں، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں پیاسا ہوں، ارے مجھ سے زیادہ میرا 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہے، اس کو تو پانی دے دو. فوج منقلب ہونے لگی. امیر عمر سعد نے کہا اگر یہ فوج منقلب ہو گئی اور جس طرح سے یہ روتے ہیں تو یہاں کوئی رہنے والا نہیں ہے، امام کے کلام کو قطع کر دے حرملہ. ایک مرتبہ میں نے چلے میں تیر کو جوڑا، کھینچا، تیر چلا، علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا، حسین کے بازو کو توڑتا ہوا، تیر نکل گیا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. حسین نے گلو سے نکلنے والے خون کو آسمان کی طرف چاہا پھینکے
پھر زمین کے حوالے کرنا چاہا، ایک مرتبہ اپنے چہرے پہ مل کے بس اتنا کہا، اے فوج اشقیا، قیامت میں اس طرح سے نانا کے سامنے آؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ منحال تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے امام کی خدمت آئے، مدینے میں آئے۔ ایک مرتبہ اب جو صورت دیکھی تو کہا، منحال کیا علی اصغر کا قاتل گرفتار ہو گیا؟ ہاں مولا ہو گیا، اپنے انجام کو بھی پہنچ گیا۔ پھر سجدے میں گئے، سجدے سے سر اٹھا تو منحال نے کہا، آقا بس ایک جسارت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جسارت یہ ہے کہ آپ نے کبھی اپنے بابا کے قاتلوں کا نہیں پوچھا، آپ نے ہمیشہ علی اصغر کے قاتل کا پوچھا۔ دیکھیے جواب سن لیجئے، اسی میں شہادت امام کی ہے۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری کرتے ہوئے کہنے لگے، منحال وہ تیر علی اصغر کے گلے میں نہیں، امامت کے کلیجے میں لگ گیا۔ حسین تابوت کی زیارت کیجئے۔ حسین کہتا تھا کہ تو کے گراں آیا میرے حصے میں، ورنہ اس فوج میں خنجر بھی ہیں، تلوار بھی ہے، ہو سلام اس پہ کہ جو قیدی بھی ہے، بیمار بھی، ہو سلام اس پہ کہ جو قیدی بھی ہے، بیمار بھی، پاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں میں خار بھی، ہو سلام اس پہ کہ جو قیدی بھی ہے، بیمار بھی، آنکھ میں آنسو اور زخم جگر میں، ہونٹوں پہ ردا کا نوحہ، کرب و بلا سے ہے شام تلک وہ کانٹوں پہ سفر کرتا تھا، بے ردا سیدانیہ اس پہ ستم بازار بھی، ہو سلام اس پہ کہ جو قیدی بھی ہے، بیمار بھی، دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا اس راہ میں یہ بھی منظر، ایک مسافر پابند رسن ہے،
خود اپنی لاش اٹھا کر یہ ماں میں وقت ہے اور قافلہ سالار بھی ہو سلام اس پہ کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. پوچھا ایک شخص نے شبیر تمہارا ہے کون؟ پوچھا ایک شخص نے کہ شبیر تمہارا ہے کون؟ کہا بابا بھی ہے آقا بھی ہے سردار بھی ہے. یا حسین 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 کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد بسم اللہ سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں غیرت کی ہر ایک بات ہے غیرت کی ہر ایک بات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں غیرت کی ہر ایک بات ہے غیرت کی ہر ایک بات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد
درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں سب بولنا کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں غیرت کی ہر ایک بات ہے غیرت کی ہر ایک بات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں شبیر کے لاشے پہ بیمار جو آیا کر ظلم لہینوں نے لاشے پہ اٹھایا وہ دفن ملاقات ہے وہ دفن ملاقات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں غیرت کی ہر ایک بات ہے غیرت کی ہر ایک بات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں شبیر کے لاشے پہ بیمار جو آیا کر ظلم لہینوں نے لاشے پہ اٹھایا وہ دفن ملاقات ہے وہ دفن ملاقات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں صدموں کی چٹانوں کو سینے سے لگایا پھر اشکوں کے پانی کو ہے خون بنایا کیا قوت جذبات ہے کیا قوت جذبات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں غیرت کی ہر ایک بات ہے غیرت کی ہر ایک بات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں صدموں کی چٹانوں کو سینے سے لگایا پھر اشکوں کے پانی کو ہے خون بنایا کیا قوت جذبات ہے کیا قوت جذبات ہے سجاد کے دل میں
درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں، ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں، ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں، ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں، غیرت کی ہر ایک بات ہے، غیرت کی ہر ایک بات ہے سجاد کے دل میں، ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں، درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں، شبیر کے لاشے پہ بیمار جو آیا، کل ظلم لعینوں نے لاشے پہ اٹھایا، وہ دفن ملاقات ہے، وہ دفن ملاقات ہے سجاد کے دل میں، ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں، ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں، درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں، درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں، غیرت کی ہر ایک بات ہے، غیرت کی ہر ایک بات ہے سجاد کے دل میں، ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں، ایک درد کی سجاد کے دل میں، ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں، حیرت سے کبھی دیکھے دربار کے در کو، حیرت سے کبھی دیکھے عباس کے سر کو، ہائے مالک فرات ہے، ہائے مالک فرات ہے سجاد کے دل میں، ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں، ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں، درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں، درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں، غیرت کی ہر ایک بات ہے، غیرت کی ہر ایک بات ہے سجاد کے دل میں، ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں، ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں، ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں، ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں، حیرت سے کبھی دیکھے دربار کے در کو، حیرت سے کبھی دیکھے عباس کے سر کو، ہائے مالک فرات ہے، ہائے مالک فرات ہے سجاد کے دل میں، ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں، ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں، ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں، ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں، غیرت کی ہر ایک بات ہے، غیرت کی ہر ایک بات ہے سجاد کے دل میں، ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں، ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں،
درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں، ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں، زندہ میں سکینہ جو بابا کو بلائے، معصومہ کے رونے کی آواز رلائے، عادل وہ سیارات ہے، عادل وہ سیارات ہے سجاد کے دل میں، ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں، ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں، ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں، ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں،